فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذرا نشانیاں گنتے جائیں، فینومینا آف نیچر، فزیکل ورڈز کے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے عدل بدل میں، یعنی رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ فینومینا آف نیچر کیا ہے؟ صرف دیکھنے کے لیے ہیں؟ وہ آگے آئے گا یہ کس لیے ہیں؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں لوگوں کے فائدوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فورس آف بوئنسی رکھی ہوئی ہے نا سمندر کے اندر، اب لوہا ڈال لیں تو وہ ڈوب جاتا ہے، اسی لوہے کے ساتھ لکڑی لگا لیں تو تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جو قوت اچھال ہے، فورس آف بوئنسی جس کو کہتا ہے، ارشمیدس، یہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اندر رکھی کہ جہاز اڑتے ہیں، اور سمندروں کے اندر رکھی کہ جہاز اس پہ تیرتے ہیں، لوگوں کے بھلے کے لیے لوگ سفر بھی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان جہازوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں۔ اور آج دنیا میں سب سے بڑا سورس جو ہے وہ کئی جو یہ جزائر ہیں ان کا ہے ہی سی فوڈ ہے۔ یہ بنگلہ دیش آپ دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ سی فوڈ پہ چل رہے ہیں، تو کشتیاں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ زمین مردہ تھی، دیکھنے میں آپ دیکھیں کوئی اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہی کھیتی، بیج بویا تھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی آیا جو بارانی علاقے ہیں جیسے، اور نہری علاقوں میں وہ جو ہم پانی سے سیراب کرتے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آیا نا۔ میں نے پہلے بھی یہ چیز بتائی تھی کہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو دریا جو زمین کے اوپر چلتے ہیں، اسی طرح کے دریا زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں، وہ بھی سمندر تک پہنچتے ہیں۔ جو واٹر ٹیبل ہمارے میدانی علاقوں میں، یہاں تو جیلم کے اندر تقریباً 20-25 فٹ کے اوپر پانی نکل آتا ہے، اسی طریقے سے پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو زیادہ نیچے ہیں، اسلام آباد میں تقریباً 150, 200, 250 فٹ جانا پڑتا ہے، اور کوئٹہ والی سائڈ پہ تو جو ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ آپ کو 500, 600 فٹ پہ پانی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر پانی ہے، جو نکال کے ہم اپنی فصلیں سیراب کرتے ہیں، یا بارش کا پانی، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی پانی آ رہا ہے۔ یہ جو نہروں میں پانی آ رہا ہے، دریاؤں میں، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جتنے جانور پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر، اب دیکھ لیں تمام جانور جو ہے کور کر دیے اس کے اندر، چاہے وہ چوپائے ہوں، یا اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے ہوں، اسی طریقے سے زمین میں رہنے والے پرندے ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے ہوں، رہتے تو زمین پہ ہی ہیں، وہ بھی خوراک بھی ان کی زمین میں ہی اللہ نے رکھی ہے، ہوا سے تو نہیں خوراک لیتے، زمین پہ ہی اترتے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور بادلوں میں جو کہ مسخر کیے گئے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، اللہ کی طرف سے تیر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہواؤں میں اللہ کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ہواؤں کے ذریعے گرمی ختم کرتا ہے، اور یہ موسم تمام تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کا پرائمری سورس میں نے بتایا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سورج رکھا ہے۔ والارض، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو بادل ہیں، ان میں لآیات لقوم یعقلون، ان تمام نشانیوں میں نشانی کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل، اپنا انٹلیکٹ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا انٹلیکٹ استعمال کر کے کس رزلٹ تک پہنچتے ہیں، وہ آگے بات آنے لگی ہے کہ ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر انسان نے کہاں تک پہنچنا ہے۔ کون سی نشانیاں؟ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرنا ہے، اس طرح رات کے آنے جانے پر، کشتیوں کے سمندروں میں چلنے اور اس کے ذریعے فائدہ اٹھانا، آسمان سے پانی کا برسنا اور اس کے ذریعے زمین کا زندہ ہونا، زمین میں تمام جاندار 20 لاکھ کے قریب مخلوقات زمین میں دریافت ہو چکی ہیں، سپیشیز صرف 20 لاکھ، گھوڑا، گدھا، خچر، کوا، اس طرح گننا شروع کریں 20 لاکھ مخلوقات۔ اور ایک سپیشیز صرف دیکھ لیں آپ، دنیا کے اندر صرف کیڑے مکوڑے اتنے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے 6 ارب انسانوں میں سے ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں نا، ہر بندے کو 20 کروڑ، تو کیڑے جو ہے نا وہ اتنے دنیا میں موجود ہیں کہ 6 ارب انسانوں میں ہر انسان کو 6 کروڑ کیڑے دیے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف کیڑے ہیں، 20 کروڑ 6 ارب انسانوں۔ اس کے علاوہ باقی جو مخلوقات، ملینز آف ویلز دنیا کے پیسیفک اوشن میں، اٹلانٹک کے اندر، ایک ایک ویل ایسی ہے جس کی ایک وقت کی خوراک 500 کلو گرام ہے، چھوٹی ویل کی نارمل۔ ایک
ایک ویل کا وزن جو ہے وہ افریقہ کی 11 ہتھنیوں کے برابر ہوتا ہے. اتنی بڑی بڑی ویل ہے. 35,000 کلو وزن ویل کا. اتنی بڑی بڑی ویلز دریافت ہو رہی ہے. یہ سمندروں کے اندر مخلوقات ہیں. یہ گننا شروع کریں تو اس پہ تو پھر پورا ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک بن جاتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا انٹلیکچوئل رزلٹ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. اب اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ محبت کا محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ. اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پکڑ لیا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ کا مد مقابل اور ہستیوں کو جن سے وہ محبت کرتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسا کہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے. یہ تمام چیزوں سے تو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. ہاں اللہ کے ریفرنس سے پھر کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے. جیسے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح حسن لذاتی سند کے ساتھ کہ اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو اللہ کی نسبت سے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایبسولوٹلی کسی سے محبت نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ تمام چیزیں دیکھ کے نا، آسمان کو دیکھ کے، بارش کو دیکھ کے، ان تمام جانداروں کو دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے بنایا ہے، کیسی چیز بنائی ہے یار، کیا اللہ کی قدرت ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو فینومینا آف نیچر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک ڈیوائن سورس ہے جس نے ان تمام چیزوں کو، اس سپریم بینگ اور سپر نیچرل ایجنسی نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اچھا جناب، پچھلی دفعہ 165 نمبر آیت کے اوپر میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی دفعہ گفتگو کروں گا، اور چونکہ یہ آیت جو ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، 164 نمبر آیت، جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں اب نصف ثانی کے اندر 4 بڑے مضامین کے اوپر گفتگو ہوگی. ان میں سے پہلا مضمون ہوگا عبادات سے ریلیٹڈ، دوسرا مضمون احکام اور معاملات سے ریلیٹڈ، اور تیسرا جہاد بالمال، اور چوتھا جہاد بالنفس، اور اس کی بھی آخری شکل قتال، جو کہ اسلام کا سمم بونم ہے. ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ از نون ایز سمم بونم. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی چیز کا جو سب سے ہائیسٹ گڈ ہوتا ہے اس کو سمم بونم کہتے ہیں. اسلام کا سمم بونم جو ہے وہ ہے قتال، کہ کوئی شخص اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ اسلام کا سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ، سب سے بڑا اچھائی یہی انسان کر سکتا ہے. تو یہ 4 مضامین میں پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سورۃ البقرہ کا نصف ثانی ہے، ان 4 مضامین کے اوپر آیات آئیں گی، اور پھر ان میں وقفے وقفے سے چند بڑے خوبصورت پھول آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سمجھے، کمپریہنسو آیات نازل فرمائی ہیں. ایک ایک آیت کے اندر پورا ایک ٹاپک کور کیا ہے. اس میں جو پہلا پھول آیا تھا وہ تھی سورۃ البقرہ کی 164 نمبر آیت. اس کو ذرا نکال لیں تاکہ اس کے ساتھ پھر اس کو ریلیٹ کریں گے. اس سے پچھلی آیت یہ پہلا پھول آیا تھا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں. اس آیت پہ میں پچھلی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج میں تھوڑا اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے اس سے سٹارٹ لے رہا ہوں. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور جو جہازوں کی اور کشتیوں کی گردش ہے سمندروں کے اندر، پانیوں کے اوپر، لوگوں کے فائدے کے لیے. کیونکہ اگر پانی کے اندر بوئنسی نہیں ہوگی، اچھال کی قوت جس کو ارشمیدس کہتا ہے، اس وقت تک کوئی چیز پانی پر تیر نہیں سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فزیکل لا ہے کہ اس نے پانی کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو اچھال کی قوت دے کے سپورٹ کر سکتا ہے. اگر پانی میں قوت اچھال نہ ہو تو جو بھی چیز جائے اس میں ڈوب جائے. تو یہ جو لوگوں کے نفع کے لیے جہاز چلتے ہیں جس کے ذریعے سی فوڈ لوگ حاصل کرتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور جو آسمان سے اللہ نے پانی نازل فرمایا اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کیا. جیسے زمین جو ہوتی ہے وہ بالکل خشک اور بنجر ہوتی ہے، اس کے اندر ہم بیج وغیرہ بو بھی دیں تب بھی فزیکلی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، پانی اس میں ڈلتا ہے اور اس میں سے پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں جو پھیلا دیے ہیں مختلف قسم کے جانور، اس میں تمام جانور شامل ہیں، چاہے وہ چوپائے ہیں یا پرندے ہیں یا سمندروں میں رہنے والے جانور ہیں یا زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں گنوا رہا ہے کہ یہ نشانیاں کس لیے ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَسَحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ہواؤں کا بدلتے رہنا اور بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہونا، لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ کہ یہ تمام کے تمام جو فزیکل فینومینا ہو رہے ہیں، یہ تمام فزیکل فینومینا خود سے نہیں ہو رہے، بلکہ ان کے پیچھے کوئی ڈیوائن سورس ہے جو ان کو کنٹرول کر رہی ہے. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ انڈے میں سے چوزا خود نکلتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو ہم چیلنج کرتے ہیں، سارے انٹلیکچوئلز کو، سارے سائنٹسٹ کو. میں ایک انڈا توڑ کر اس کا لیسدار مادہ رکھتا ہوں پلیٹ کے اندر، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے تمام اپنے انٹلیکچوئل ان پٹ دے لیں اور ساری کی ساری تدبیریں اور تمام سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں کوشش کر بیٹھیں، اس لیسدار مادے سے چوزا بنا سکتی ہیں. کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا ہاں، عقل مند تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی کہے گا سوچا ہی نہیں جا سکتا اس مٹیریل سے چوزا بنانا. حالانکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے پہلے مٹیریل کوئی بنائے، خود بنائے مٹیریل چلو انڈے میں سے لے لیتے ہیں، اپنی عقل جوڑے اور چوزا بنا کے بتائے کوئی. تو بھائی جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جملے کے اوپر غور کریں. جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا، سب لوگ اپنا انٹلیکچوئل ان پٹ دے لیں، تمام کے تمام لوگ اپنی تمام ایفرٹ پٹ کر دیں ایک کام کو کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی یہ بکواس کرے یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے. جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بال پوائنٹ کو دیکھ کر کوئی پاگل شخص بھی یہ نہیں کہے گا یہ خود بخود بنی ہے، وہ کہہ سکتا ہے؟ تو بھائیو، ایک بال پوائنٹ خود بخود نہیں بنی، کسی کے بنانے سے بنی ہے. اس کے اندر پورا میکینیکل سسٹم ہے، جو پھر اندر سیاہی کا نظام ہے، پلاسٹک کی اس کی باڈی، یہ سب کچھ یہ ساری ایک ترتیب سے بنی ہے. یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے. اس سے تو کئی کمپلیکس چیز جو ہے وہ انڈا ہے، اور روزانہ اربوں انڈوں میں سے چوزے نکل رہے ہیں. خود بخود نکل رہے ہیں؟ نہیں، کسی کے نکالنے سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. زمین و آسمان کی پیدائش بھائیو، اس وقت ناسا کی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق اس کائنات کے اندر 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب گلیکسیز، اور ایک گلیکسی ان میں سے ہماری گلیکسی ہے ملکی وے. اس کے اندر 300 ارب سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج ہی ہے. اس جیسے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی میں موجود ہیں، یہ ایک گلیکسی ہے. اور پھر اس طرح کی 300 ارب سورج والی گلیکسیز 250 ارب ہیں. انبلیویبل ڈیٹا ہے، یہ فیکٹوریل پرابلم ہے. جو میتھمیٹکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے فیکٹوریل پرابلم کیا ہوتا ہے. اتنا بڑا جو سسٹم ہے، یہ تو زمین و آسمان کی پیدائش ہے. یہ بنی کیسے، اس کو تو چھوڑ دیں، ہم تو اس کے فگرز کا اندازہ نہیں. اور یہ 300 ارب سورج جو ہماری اس گلیکسی میں موجود ہے، ان میں سے سب سے چھوٹا سورج یہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، جس میں ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے. تو بے وقوف ہوگا نا جو کہے گا یہ سورج خود بخود چل رہا ہے. بھائیو، یہاں ہمارا سوئی گیس کا مسئلہ بنا ہے، ہمارا تو چولہا نہیں چل رہا، چولہا نہیں جلا سک رہے اپنا. 300 ارب سورج اس گلیکسی میں چل رہے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا یہ ہے جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز کر رہا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. یہ جو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے تو سوچیں گے کہ اس دنیا کے اندر مور دین
2 ملین مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات صرف اس دنیا میں ہیں. گننا شروع کریں نا اگر, گھوڑا, گدھا, خچر, ٹھیک ہے جی, کوا, چیل, طوطا, اس طریقے سے گنے تو 20 لاکھ مخلوقات ہیں جو اس روئے ارض پہ دریافت ہو چکی ہیں. یہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کے آپ کو فگرز بتا رہا ہوں, اپنے نہیں, جن لوگوں نے مار کھائی ہے اس فیلڈ میں. 20 لاکھ مخلوقات. پھر ہر یہ 20 لاکھ تو سپیشیز ہو گئی, پھر ہر مخلوق جو ہے اس کی آگے تعداد اربوں کے اندر ہے. ایک دہی کے کپ کے اندر 6 ارب بیکٹیریاز ہوتے ہیں. مور دین دا ہیومن پاپولیشن آن دا فیس آف ارتھ. زمین پہ جتنے لوگ موجود ہیں اس سے زیادہ تعداد میں بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر ہیں. تو باقی مخلوقات کا کیا بندہ اندازہ لگا. ملینز آف ویلز ہیں دنیا کے سمندروں کے اندر, اور ویل کی ایک وقت کی جو چھوٹی ویل کی خوراک ہے نا وہ 500 کلو گرام گوشت ہے. 35,000 کلو کی بھی ایک ویل ہے جو پیسیفک اوشن کے اندر ویلز موجود ہیں. ایک ویل کا وزن 35,000 کلو, 11 افریقن ہتھنیوں کے برابر وزن. اور اس طرح کی لاکھوں ویلز موجود ہیں اٹلانٹک کے اندر, پیسیفک اوشن کے اندر, بحر الکاہل میں, بحر اوکیانوس میں. یہ تمام کی تمام چیزیں خوراک بھی لے رہی ہیں, اور یہ لاکھوں سال سے اس روئے ارض پہ آباد ہیں. ان کی جو جنریشن چل رہی ہے وہ کسی خوراک کی وجہ سے چل رہی ہے. یہ ساری کی ساری جو نشانیاں ہیں, اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے. آپ یوٹیوب پہ لکھیں اسلام کی ڈکشنری تو 10 لیکچرز کھلیں گے. ان میں سے ایک لیکچر ہے اللہ کون ہے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ. اس پہ 1.25 گھنٹے میں نے نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کے فگر سے بتایا کہ آج ان سائنٹسٹ نے بھی اس چیز کو بلیو کیا ہے کہ ایک سپریم بینگ, سپر نیچرل ایجنسی, ایک ڈیوائن سورس ہے جو تمام چیزوں کو ٹینیس ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہیں. تو اس جو کائنات کی جو نشانیاں ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ عقل والوں کے لیے نشانی موجود ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ تک پہنچیں. اور اس کا پھر ایونچوئل رزلٹ کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے جو آج میں نے شروع کرنی تھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالی کے مد مقابل اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو ایمان والے لوگ ہیں, اشد حبا للہ, وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان کی جبلت میں, ان کی انسٹنکٹ میں اللہ کی محبت موجود ہے. اور واللہ کبھی انسان کبھی اکیلے میں بیٹھ کے صرف اپنے اوپر غور کرنا شروع کرے, اس کائنات کے تو بہت بڑے فگرز ہیں, وہ تو شاید سب لوگوں کو پتہ نہ چلے. انسان صرف اس کے اوپر غور کرنا شروع کرے کہ روزانہ 1,00,000 دفعہ جو میرا دل دھڑک رہا ہے یہ خود بخود دھڑک رہا ہے. یہ دل روزانہ 10,000 لیٹر خون میرے جسم میں پمپ کرتا ہے, یہ خود بخود کر رہا ہے. ہر بندے کے جسم میں 1,00,000 کلومیٹر نسوں کا جال بچھا ہوا ہے جن تک خون پہنچتا ہے, یہ خود بخود پہنچ رہا ہے. 2.5 چکر زمین کے بنتے ہیں 1,00,000 کلومیٹر ہر بندے کے جسم میں. میرے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس لیتے ہیں اور 23,000 دفعہ باہر نکالتے ہیں, یہ خود بخود ہو رہا ہے. میں تو 23 دفعہ خود سانس لوں نا یوں کر کے, خود لے کے نکالوں فزیکلی اپنی ایفرٹ پٹ کر کے, تو میں تو ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا. تو میری بے وقوفی اگر میں کہوں یہ خود بخود ہو رہا ہے. 12,000 دفعہ میری آنکھیں خود بخود جھپک رہی ہیں, نہیں, اس کو کوئی ڈیوائن سورس ہے جو کنٹرول کر رہی ہے. 25 دفعہ میرے گردے روزانہ ڈیلیسس کرتے ہیں, ایک ڈیلیسس کی قیمت 4,000 روپے مارکیٹ میں. 1,00,000 روپے کا کام میرے گردے روزانہ مفت کر رہے ہیں, یہ خود بخود ہو رہا ہے. ایک انسانی جسم کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. کتنے؟ 100 ٹریلین. 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. اور 100,000 ارب خلیے ہر بندے کے جسم میں موجود ہیں جن تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے. اگر ان تک آکسیجن نہ پہنچے یا ان کی ڈویژن ہی صرف کروموسوم کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو انسان کو کینسر ہو سکتا ہے. تو روزانہ 100,000 ارب خلیوں کا بیک وقت صحیح پرفارم کرنا یہ خود بخود ہو رہا ہے. اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور سب ملک, یہ 30 ملک صرف درختوں سے پر ہوں, تو ان درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا اتنے انسان کے جسم میں خلیاں ہیں.
ایک بندے کے جسم میں 30 انگلینڈ جیسے ملک صرف درختوں سے پوروں. واللہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا. اگر یہ ہو رہا ہے خود بخود تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کے جسم کے 100 ٹریلین سیلز تک آکسیجن پہنچا کے بتائے. ہم تو گن بھی نہیں سکتے ان کو. یہ تو میں صرف سیلز بتا رہا ہوں. ایک سیل کے اندر کتنے ایٹمز ہوتے ہیں؟ ایک پانی کے چھوٹے قطرے کے اندر 1 ارب ایٹم ہوتے ہیں. ایک پانی کے چھوٹے سے قطرے میں 1 ارب. تو اب ایٹموں پہ اگر بات جائے تو کہاں تک جائے گی؟ یہ سارے کے سارے فگرز اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت دور میں، میں اس دور کو بابرکت اس لیے کہتا ہوں کہ آج سائنس کی ترقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورہ حامیم السجدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب زمین و آسمان میں اور ہم ان لوگوں کی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ قرآن حق ہے. اور یہ کافروں کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو سنوریم آیاتنا فی الآفاق، اس سے پہلے کافروں کے ساتھ بات چل رہی، ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے، یہ کلام حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے. اور آج وہ چیخ اٹھے ہیں. 11 ستمبر 2001 کے بعد امریکہ میں روزانہ 400 بندہ مسلمان ہو رہا ہے. اور 11 ستمبر 2001 کے اس واقعے کے بعد، جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور وہ امریکہ نے خود کروایا تھا، 34,000 امریکن صرف 9 مہینے میں مسلمان ہوئے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. ان کے لیے انٹرسٹ کیا ہے ان چیزوں میں کہ یہ کتاب ان چیزوں سے بحث کرتی ہے جو 20ویں صدی کے اندر لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے دریافت ہوئی ہیں. اور 1400 سال پہلے جبکہ الیکٹرانک مائکروسکوپ بھی موجود نہیں تھی، جب ہبل کی ٹیلیسکوپ بھی موجود نہیں تھی، اتنی ٹائنی ڈیٹیل تک زمین و آسمان کی نشانیاں اور ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، ایمبریولوجی کی فیلڈ کی ٹائنی ڈیٹیل تک مینشن ہونا اس بک کے اندر. اور تقریباً 1000 کے قریب آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بحث کرتی ہیں، جن میں سے کوئی آیت بھی غلط نہیں ثابت اسٹیبلش سائنس کے مطابق. تو وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. کیونکہ ایسا شخص جو 1400 سال پہلے ایسی باتیں کر گیا ہے جو آج سے 100 سال پہلے بھی کرنا ناممکن تھی، تو اس کا کوئی اور جواب نہیں ہے کہ کوئی ڈیوائن سورس ہے جو اس کو ٹیچ کر رہی ہے. الحمدللہ. تو اس کا انٹلیکچوئل رزلٹ کیا ہے ان چیزوں کا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے اس کا ایونچوئل رزلٹ. ان تمام چیزوں کے بعد انسان جب تفکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اس کو میں جامعہ ترمذی کی حدیث سے بیان کروں. جامعہ ترمذی میں حسن لذاتہ ہی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کے سبب جو اس نے تمہیں نوازی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میری نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت کریں. اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. اور ایمان والے اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت کرتے ہیں. اب یہ جو اور ہستیاں ہیں، ان میں نمبر 1 تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو اپنا معبود ٹھہرا لیا. اسی طریقے سے نیک اولیاء اللہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو دعوت دی، ان کی محبت میں غلو کر کے لوگوں نے ان کے بھی بت بنا کر اور ان ہستیوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا. اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ نبیوں کے ماننے والی امتوں میں بھی یہ خرابیاں پیدا ہوئی. عیسائی کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو برحق ماننے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں. اور وہ ایسی ایسی بات کرتے ہیں جو آج کا پڑھا لکھا بندہ ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا. وہ پڑھے لکھے بندے کے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں وہ بات.
تو نبیوں کے ماننے والی امتوں میں بھی ایسی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ اور ہستیاں، ہاں اللہ کے تابع لائی جائیں پھر ٹھیک ہے. ہم معاذ اللہ استغفر اللہ یہ نہیں کہتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یا اولیاء اللہ کی ان کی توہین کی جائے، یہ تو بالکل خارجیت کا فتنہ ہے ان کی توہین کرنا، یا یہ کہنا کہ بڑے سے بڑا بزرگ ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. یہ ایسے کفری عقیدے ہمارے نہیں ہیں. قرآن اور سنت نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم نے انبیاء کرام کی رسپیکٹ کرنی ہے. وجیہ فی الدنیا والآخرہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا عند اللہ وجیہا، اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں، ہم ان کی عزت کرنے والے ہیں، لیکن ان ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پہ نہ کھڑا کیا جائے. تو جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں ان لوگوں کو ایسا انداز میں سمجھانا چاہیے، نہ کہ ان ہستیوں کی گستاخی کرنا شروع کر دے بندہ. تو اس فرق کو سمجھیں. یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی 2 آنکھیں، وہ ہماری طرح تھے، ٹھیک ہے، وہ انسانیت کی صفت کے اندر تو ہماری طرح تھے، لیکن اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ بتایا جائے وہ ہماری طرح نہیں بھی تھے. تیری آنکھ تو سامنے بوڑھا ہو جائے تو اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتی. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران آنکھیں اٹھائی تو جنت دیکھ لی، اور جنت میں بھی انگوروں کا گوشہ دیکھ لیا، اور اب توڑنے لگے آگے بڑھ کر. پھر واپس آئے، صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا تو فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے ارادہ کیا گوشہ توڑ لوں. یعنی ارادہ توڑنے کا مطلب ہے ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ جانا تھا، تبھی توڑنا ہے نا، خالی اشارے سے تو نہیں توڑنا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وصال کے روزے رکھنے شروع کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وصال کے روزے رکھتے تھے، بغیر افطار کیے اگلا روزہ، پھر کنٹینیوس روزہ. تو صحابہ کرام نے جب 2-3 دن رکھے تو وہ تو بے ہوش ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے. کسی نے نہیں آگے گستاخی کی، قل انما انا بشر مثلکم. آج کا کوئی گستاخ ہوتا تو بکواس کر دیتا، قل انما انا بشر مثلکم. صحابہ کو یہ آیت نہیں تھی آتی، ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل. کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے بکواس کرنے کی، انما انا بشر مثلکم اس جگہ پر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی ہے، امام کعبہ کے پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے. کون انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ انسانوں میں آئے تو ظاہر انسان ہی آئے گا پیغمبر. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ زمین میں اگر فرشتے آباد ہوتے ہم فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے. انسان ہے تو انسانوں کو نبی بنا کے بھیجا. لیکن جہاں مرتبے کی بات ہے، یہ اسپیشلٹی کی بات ہے، تو کوئی بندہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو یہ تصویر کے دونوں رخ بیان کرنے چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف لوگ بشریت کو سمجھتے ہیں گستاخی ہے، اور اس کی آڑ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کا عقیدہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم ہے پینڈولم کی. پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ بشریت ثابت کرتے ہوئے گستاخ رسول ہو جاتے ہیں، وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو درمیان کی راہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہیں مگر اپنی طرح کا نہیں. انسان تھے وہ لیکن ہماری طرح کے نہیں. ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹیز ایسی رکھی تھی جو ہم میں سے کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو اس لیے کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جو ہستیوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی آڑ میں یہ نہیں کہ توحید بیان کرتے ہوئے بندہ گستاخی بیان کرے. تو اس کو ایک جملہ یاد کریں کہ توحید بیان کریں گے، توہین بیان نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. توحید بیان کریں گے، توہین بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے مقابلے پر انبیاء اور اولیاء نہیں ہے، وہ تو حزب اللہ ہے. ٹھیک ہے. حزب الشیطان جو ہے وہ ہے اللہ کے مقابلے پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے، یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں قیامت کا، کاش ان کو یہ وقت نظر آ جاتا تو ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے
تو ان کو یہ بات کھل جائے گی ان القوت للہ جمیعا، کہ اصل میں جو بے شک قوت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کے مقابلے پر ہستیوں کے علاوہ آج کے دور کا شرک جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال نے سمجھا ہے، اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ورڈکٹ دی تھی اور لوگوں نے اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ آج کے جو پرانے آج سے جو 200-300 سال پہلے کے مفسرین ہیں، جیسے آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں گے، اس میں آپ کو آج کے دور کے فتنے تو نہیں ملیں گے. مطلب جمہوریت کے بارے میں آپ کو ابن کثیر کی کوئی رائے نہیں ملے گی، وہ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ فتنہ ہے نہیں تھا. اسی طریقے سے حاضر و ناظر کا مسئلہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. یہ تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں یہ مسئلہ شروع ہوا، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنا بزرگ بھی مانتے ہیں بدقسمتی سے. یہ تو انہوں نے یہ سب سے پہلا، احمد بریلوی صاحب تو بےچارے بعد میں آئے ہیں، انہوں نے تو اس کو نقل کیا حاضر و ناظر کے عقیدے کو. اصل جو ایکسیز ہے ورنہ وہ تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی ہیں، 1052 ہجری میں فوت ہوئے. اچھا، تو آج کے دور کا یہ جو فتنہ تھا جمہوریت کا اور وطنیت کی محبت، جو کہ یہ ابھی یہ شروع کیا جی، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد کوئی چیز. تو اس دور کے شرک کو ڈاکٹر اقبال نے سمجھا، اور میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ اس آیت کے اندر آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور وہ نیشنلزم کا فتنہ ہے جو ڈاکٹر اقبال نے شعر کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. کہ یہ آج کے جو تازہ خدا لوگوں نے گھڑے ہیں، ان میں وطنیت کی محبت، وطن کی محبت کو اس حد تک آگے لے جانا کہ اللہ اور رسول کی محبت پر بھی غالب کر دینا. اب مجھے بتائیں، صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، جو شخص یہ خواہش کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں احترام کے لیے، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے. تو ہم قومی ترانے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ قنوت جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، قومی ترانے کے عدم میں کھڑا کروایا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر اقبال کو بات سمجھ آئی. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. مذہب کا کفن بن گیا یہ. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اس دور کے فتنوں کو اس دور میں اگر کسی بندے نے سمجھا ہے تو ہمیں اس سے وہ چیز لینی چاہیے. تو اس کو بگاڑ کے کسی نے پیش کیا جی، اس نے کہہ دیا ڈاکٹر اقبال کا مرتبہ جو ہے وہ حافظ ابن کثیر سے بھی زیادہ ہے. میں نے یہ بات نہیں کی. میں تو یہ بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حافظ ابن کثیر کا مرتبہ ڈاکٹر اقبال سے زیادہ ہے، کیونکہ مرتبہ تو اللہ کے حضور ہے. ہم کس طرح کسی کا مرتبہ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ہاں صحابہ تک بات ٹھیک ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین ان کی تعریف تو موجود ہے. بعد میں کس مرتبہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے، کس کا کم ہے، یہ تو اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حافظ ابن کثیر کا مرتبہ ڈاکٹر اقبال سے زیادہ ہے، یہ میں کہوں کہ ڈاکٹر اقبال کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے. اللہ کو پتا جی کس کا مرتبہ زیادہ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے جس سے جو اچھی چیز لرن کی ہے وہ ہم اس کے ریفرنس سے کوٹ کریں گے. ان تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. اب یہ وہ ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اندھے بن کے اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں تو قیامت والے دن وہ بزرگ تو ان کے کام نہیں آئیں گے. جو گمراہ کن بزرگ ہیں، جو نیک بزرگ ہیں وہ تو کام آئیں گے. وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شروع ہوگی اس کے بعد جو امت میں نیک لوگ ہیں وہ بھی اپنے فالوورز کی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے. تو یہ بات ہو رہی ہے بدکار لوگوں کی. نیک لوگ تو شفاعت کریں گے اپنے ماننے والوں کی. جو گمراہی کے پیشوا ہوں گے وہ اپنے فالوورز کے کوئی کام نہیں آئیں گے. مثلا غلام احمد قادیانی کچھ کام نہیں آ سکے گا قادیانیوں کے، وہ گمراہی کا پیشوا ہے نا، ایکسس آف ایول ہے وہ. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابعداری کی گئی ہوگی من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو کہ اتباع کرنے والے ہیں. جو اتباع کرنے والے ہیں ان سے ان کے لیڈر ہی بھاگ جائیں گے جی ہم تو آج آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتے. ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے وہ عذاب. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے سارے اسباب ٹوٹ جائیں گے. یہ تو دنیا کے اندر کوئی بدماشی سے کوئی ایک جو جاگیردار ہے وہ
کسی بندے کو اٹھوا دے اور اس کو جیل میں ڈلوا دے. دنیا کے اندر تو 2 نمبریاں چل سکتی ہیں, آخرت میں تو نہیں کسی کی یہ چلنی. تو ساری کے سارے ان کے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة, اب یہ امپورٹنٹ بات ہے, اور کہیں گے جو تابع داری کرنے والی لوگ ہیں وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے, اپنے بزرگوں سے کہیں گے, لو ان لنا كرة, کاش کہ ہمارا دنیا میں ذرا دوبارہ لوٹنا ہو جائے. پھر کیا ہوگا؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا, تو ہم بھی تم سے دنیا میں ایسا ہی بیزار ہوں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو. آج تم ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے نا, تو اگر ہم دنیا میں دوبارہ چلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم تمہارے فالوورز نہیں بنیں گے, پھر ہم قرآن اور سنت کو ہی مانیں گے, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کریں گے. دنیا کے اندر ہم تمہارے پیچھے لگ کر جو ہے وہ گمراہ ہوئے. اور یہ مضمون جا کر پھر اس کا جو ایپیکس آئے گا نا, جو میں کہتا ہوں کہ ہر ٹاپک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایپیکس نازل فرمایا ہے, اس کی چوٹی, اس کی چوٹی آئے گی جا کر پھر سورۃ الاحزاب کے اندر, آیت نمبر 66, 67 اور 68. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ ہے, اس دن ان ظالموں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور عرض کریں گے اے ہمارے رب, ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بہکا دیا. اے ہمارے رب, ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج. اور یہ بات کریں گے. یہ جو آج کہتے ہیں نا بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں قرآن حدیث میں لکھا ہے اور یہ بزرگ غلط ہے, تو یہ ہونا کیا دن انہوں نے کہنا کہ اللہ ان بزرگوں کو دگنا عذاب دے, ان پہ بڑی لعنت بھیج, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے 38 نمبر آیت میں, جب بھی کوئی امت دوزخ میں ڈالی جائے گی وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت بھیجے گی اور کہے گی ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, اللہ ان کو ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا عذاب ہے, تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے, کیونکہ تمہارے بزرگوں نے تمہیں گمراہ کیا, تم نے اپنے فالوورز کو گمراہ کیا. اور اس کی میں مثال اگر بیان کروں اس دور کے اندر تو یہ ہے کہ مرزا طاہر یہ کہے گا کہ غلام احمد قادیانی کو دگنا عذاب دے اللہ, میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا, تو اللہ فرمائے گا قادیانی کے لیے بھی دگنا ہے اور مرزا طاہر کے لیے بھی, کیونکہ اس نے بھی تو لوگوں کو پیچھے لگایا تھا. تو یہ چین چلتی ہے نا پوری گمراہی کی. تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اگر دوبارہ لوٹنا ہو تو ہم ایسے ہی بیزار ہوں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو, ہم بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات, یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ایک پشیمانی کا اور حسرت کا سبب بنا کر ان کو دکھا دے گا. دنیا کے اندر بڑے بڑے انہوں نے سمجھا ہوگا ہم نے بہت بڑی این جی اوز چلائیں, آج یہ بھی ایک بیماری چلی ہوئی ہے نا, پیسہ حرام کا ہے اور این جی او کھول دی ہے, پیسہ حرام کا ہے اور کوئی ہاسپٹل کھول لیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان اعمال کا اللہ کے حضور کوئی اجر ہوگا. کوئی اجر نہیں. ایک طرف سے خون پسینے لوگوں کا جو ہے نچوڑ کے پیسہ اکٹھا کیا جائے اور حرام کا اور رشوت کا پیسہ اکٹھا کر کے کوئی مسجد بنوا دی جائے یا کوئی مدرسے بنا دیے جائیں. آپ دیکھ لیں ہمارا اس وقت جو صدر ہے کتنے پاکستان کے مدرسے یہ رن کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا, اور اس کی کمائی کیا ہے وہ سب اوپن سیکرٹ ہے, پوری دنیا کو پتا ہے, بلکہ انسانیت کا اجماع ہے اس کی کمائی حرام ہونے پہ, مسلمانوں کا نہیں پوری انسانیت کا اجماع ہے. آپ ذرا اخباریں پڑھ کے دیکھ لیں دوسرے ملکوں کے بھی, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اب وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے یہ مسجدیں بنا کر یا مدرسے بنا کر ان حرام کے پیسوں سے ہم نے مولوی پال کر تو ہم لوگوں جو قیامت والے دن جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, حلال کے ذریعے جو کمائی کی جائے گی اور حلال ذریعے پہ وہ خرچ کی جائے گی تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. تو ان کے اعمال حسرت بن جائیں گے, حسرات علیہم, ان کے لیے, وما ہم بخارجین من النار, اور یہ کسی صورت میں بھی پھر آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یعنی ان کے یہ اعمال ان کو قیامت والے دن چھڑا نہیں سکیں گے. ایک بندہ جو ہے وہ گانے گاتا ہے دنیا کے اندر اور حرام کی کمائی اس کے ذریعے کرتا ہے, لوگوں کو بے حیائی میں اور فساد میں مبتلا کر کے, اور اس حرام کے پیسے کے ساتھ کوئی ہاسپٹل بنوا دیتا ہے اور کہتا ہے جی غریب لوگوں کا علاج ہی ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں. ہاں دنیا میں اللہ اس کو اجر دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, دنیا میں اجر ملے گا. دنیا میں اس کو کہیں گے لوگ کتنا سخی ہے یار, کتنا نیکی کا کام کیا, یہ اس کی تعریف ہے. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک سخی کو, ایک شہید کو, ایک قاری کو لایا جائے گا
پھر اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, انشاءاللہ کبھی ٹاپک ہے میں ایڈریس کروں گا. وہ صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے ریاکاری کے لیے اعمال کیے ہوں گے. تو جو ریاکاری کے لیے کہ لوگوں میں دھونس جمانے کے لیے اعمال کیے ہوں گے تو ظاہر ہے اس کی اجر بھی پھر یہی ہے کہ لوگ اس کو نوبیل پرائز دیں. مدر ٹریسا کو نوبیل پرائز مل گیا نا, بس اس کو دنیا میں اجر مل گیا اس کے اعمال کا, آخرت میں کوئی اجر نہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص, یہ موبائل اپنا بند کر دیجیے, جو شخص دنیا کے اندر آیا اور اس نے اللہ کو پہچان لیا, اب وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہرائے تو اس نے اللہ کو کیا پہچانا. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا اس نے اللہ کو اتنی بڑی گالی دی, قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اب چاہے وہ مدر ٹریسا ہو, اگر وہ جیزس کے لیے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے, کیتھولک تھی, یا گاڈ انکارنیٹ کا عقیدہ رکھتی ہے, تو اللہ کے لیے اس نے کیا کیا. جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں دنیا میں کہ ایک خاوند اپنی بیوی کا ہر جرم معاف کر سکتا ہے, لیکن یہ نہیں معاف کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کرے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جرم معاف کر سکتا ہے, لیکن اپنے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے, یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہی از جیلس گاڈ. جو تورات اور انجیل میں یہ چیز موجود ہے, اللہ جیلس گاڈ ہے, وہ اس چیز سے جلن فیل کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے. اتنی بڑی گالی ہے یہ تو, اسی لیے اللہ تعالیٰ غضب بھڑکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ بے شک اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. شرک معاف نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے. یہی بات تورات میں لکھی ہوئی ہے, یہی بات انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے, اور یہی بات قرآن میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, جس میں پہلی کمانڈ یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو پہلی بات یہ کی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو اللہ کے سوا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. آج بھی تورات اور انجیل میں جو 10 کمانڈمنٹس موجود ہیں ان میں پہلی کمانڈ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اور کر رہے ہیں. مور دین 1.75 بلین کرسچنز, 2.25 ارب کرسچن دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. لیکن ان کی یہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی. ہمارا کام ہے کہ ان کو پیار کے ساتھ ایسا طریقے سے یہ بات کنوے کریں. ان کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہوئی ہے. کیا ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ملک اور گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اور وہ اس لیے کرسچن ہے کہ وہ کرسچنز کے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں؟ ہم بھی اگر وہاں پیدا ہوتے تو ہم بھی کرسچن ہوتے. اور پھر ذرا یہ بات سوچیں کہ اگر ہم بائی برتھ کرسچن ہوتے تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم توحید والی امت ہیں. تو ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ ہمارا کمال تب ہے کہ جب ہم پورا انٹلیکٹ یوز کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. جس نے دنیا میں یہ کام کر دیا اس نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, اگر میرا بندہ, کتاب الذکر چیپٹر میں اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے, اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے گئے اور اس حال میں وہ پیش ہو کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ ہے شرک. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے. صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں, صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے, میں قیامت والے دن اپنی اس دعا سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو. اور شرک کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں مین بھائی. 11ویں دینا کوئی شرک نہیں ہے, قبروں پہ جا کے چادر چڑھانا کوئی شرک نہیں ہے,
اصل شرک دو چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی، خاص اللہ کی عبادت، اور عبادت کی کیٹیگری میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں۔ اب کوئی شخص 11ویں دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا ثواب پہنچے، اللہ کے نام کی نیاز ہے، تو ہم اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے، یہ زیادہ سے زیادہ کہیں گے یہ ثابت کوئی نہیں ہے، یہ دین کے اندر ایڈیشن ہے۔ اور میں الحمدللہ میں تو کمپیریٹو اسٹڈی کا بندہ ہوں، 32 سال میرے بھی بریلویت میں گزرے ہیں، دنیا میں کوئی بریلوی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز ہے۔ وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بریلوی جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نام کی نیاز دیتے ہیں، وہ صرف فرقہ پرست مولوی اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے بکواس کر رہا ہے، کوئی نہیں ایسا کہتا، کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا ثواب پہنچے، تو بھائیو یہ عقیدہ تو بہت بڑے بڑے بزرگ بھی مانتے ہیں، یہ عقیدہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ تو شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں اس چیز کا قائل ہوں، اگرچہ یہ صحیح دلیل سے چیز ثابت نہیں، تو ہم اس کو زیادہ زیادہ کہیں گے ان کی تعویل کی غلطی ہے، شرک نہیں ہے۔ اصل شرک کیا ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کے نام کی قربانی دے یا اس کے نام کی نیاز تو کوئی نہیں بانٹتا۔ تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد جہاں تک ہے اس کانٹیکسٹ میں الحمدللہ یہ امت تاحال تو شرک سے محفوظ ہے، اس شرک جلی سے، وہ بڑا شرک جو کہ یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، اس امت میں کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الحمدللہ کوئی نہیں کہتا۔ لیکن اس کا جو دوسرا پورشن ہے نا وہ ایاک نستعین، اس میں آ کے معاملہ ایمبیگوس ہوا ہے، اور غائب میں صرف ہم تجھے ہی مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی دعا صرف اللہ ہی سے، ایاک نستعین، اس سے مراد ظاہری اسباب نہیں ہے، کیونکہ ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب کی نفی نہیں ہے، لیکن غائب میں کسی ہستی کو پکارنا، اس سے دعا کرنا، جیسے یا علی مدد کہنا، یہ سیدنا علی کو غائب میں پکارنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، وہ بھی یا اللہ مدد کہہ کے نہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث جو سنت سے ثابت ہے، وہ والے الفاظ، یا اللہ مدد اردو تک تو ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت۔ تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا، تو اس میں ایک بات اکثر کی جاتی ہے، جی ہم حضرت علی کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں۔ بھائی یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جھگڑا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے۔ اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ فرشتہ مدد کے لیے بھیجے، جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الوکالہ چیپٹر میں، کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن فرشتے کو نہیں پکارنا، یہ نہیں کہنا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سیدار ہے، اب فرشتوں کو پکار لیا تو یہ شرک ہو جائے گا، فرشتوں کو نہیں پکار سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے صلاۃ الاستسقاء جو ہے وہ ہمیں تجویز فرمائی اور تعلیم فرمائی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بارش والے فرشتے کو پکار لینا کہ فرشتے یہ بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہیں، اللہ کو پکارنا ہے، فرشتے کو نہیں پکارنا، سیدنا علی کو نہیں پکارنا۔ مدد کے لیے فرشتہ آئے، اللہ کسی جن کو بھیجے، اللہ ہوا چلائے، اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے ہماری مدد کر ہی رہا ہے، سورج کے ذریعے ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن ہم کیا یا اللہ یا سورج مدد کہنا شروع کر دیں گے؟ سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے، سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، سورج کی وجہ سے زندگی ہے، پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، یہ پورے کا پورا لائف سائیکل جو ہے یہ سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج اگر مر جائے، سورج ختم ہو جائے، زمین پہ کوئی بھی زندگی نہیں رہ سکتی، تو ہم کیا نعوذ باللہ من ذالک سورج کو پکارنا شروع کر دیں گے مدد کے لیے؟ ہم کہیں گے اللہ مدد کرتا ہے، سورج سبب ہے۔ تو اگر یہ آج ہمارے شیعہ بھائی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم حضرت علی کو نہیں پکاریں گے، ہم اللہ کو پکاریں گے ایاک نستعین کے تحت، تو بس بات جھگڑا ختم ہو جائے گا، مسئلہ صرف دعا کا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو یہ میں نے ڈیٹیل سے عرض کیا تاکہ یہ باتیں کلیئر ہوں، اصل جھگڑا سمجھ آئے۔